یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں چاول کی فصل کے متعلق کہ چاول کی فصل کے لیے جو ابتدائی سیڈلنگ ہے وہ کیسے تیار ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ قریب سے دکھا رہے ہیں ہم آپ کو۔ یہ چاول یہاں پہ بہت سارے چاول جو ہے نا وہ یعنی دھان ڈال دی جاتی ہے، اس کے پودے اگ جاتے ہیں۔ اب ان پودوں کو کیا کیا جاتا ہے کہ ایسے اکھاڑ کے ان کو اور اکھاڑ کے ان کو ہاتھ میں گڈیاں بنا کے اور پھر جو ہے نا ان کو لے جا کے جو ہے نا، پہلے یہ سین دکھا دو کہ یہ اس طرح سے ان کو لگایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ میرے سائڈ میں دیکھیں آپ، یہاں پہ ایسے دکھا دیں، ایسے کر کے ایسے۔ یہ دیکھیں یہ سائڈ میں جو ہے نا ہمارے ہلکے آرام سے ایسے کر کے، یہ دیکھیں یہ تمام جو ہے نا یہ اس کو ہم بولتے ہیں سیڈلنگ اور سندھی میں بولتے ہیں ککر۔ تو یہ ککر انہوں نے اگائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے ان کو اکھاڑ کے پودوں کو اور ان کا ایک پودا جو ہے نا وہ لگائیں گے، اور دیکھیں برابر میں یہ لگایا ہے۔ پہلے بھی کراپ دکھائی ہے آپ کو، لیکن یہ اس طرح سے ان کو ایک پودے کو اس طرح سے لگایا جائے گا۔ دیکھیں یہ ایک پودا جو ہے نا یہ لگایا ہے، اور ایک پودے سے جیسے قرآن شریف میں بتایا گیا کہ ایک پودے سے جو ہے نا وہ 7 پودے نکلتے ہیں، اور ہر ایک میں 100 دانے لگتے ہیں، تو 700 دانے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو یوں جو ہے نا یہ جو کیش کراپ ہے، ہماری فوڈ کراپ ہے، جو کہ چاول کی فصل ہے، اس سے جو ہے نا اس طرح سے ابتدا کی جاتی ہے۔ پہلے اس طرح کے پودے اگائے جاتے ہیں سیڈلنگ، اور پھر اس کو پانی میں لگایا جاتا ہے، اس سے پھر پودے بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ کاٹ کے اور ان سے جو ہے نا دھان الگ کر لی جاتی ہے۔ یہ کراپ جو آپ کو دکھائی ہے ہم نے، اس کی ساری یعنی چاول کی جو کراپ دکھائی ہے آپ کو، تو یہ اوپر سے ایک سین دکھا رہا ہوں آپ کو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو یہ دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ درخت لگا ہوا ہے چاول کی فصل کے ساتھ، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ دیکھیں اس کے اوپر گرگٹ بیٹھا ہوا ہے، جس کو ہم گارڈن ریزرٹ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ نیچرل سین آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بالکل نیچرل سین ہے، اور یہ جو ہے نا یہ انسیکٹیوور ہے، اور یہ یہاں پہ پروسوپس جولیفلورا پودے کا نام ہے، اس کے اوپر یہ موجود ہے۔ یہاں پہ اور بھی درخت ہیں اس کے اوپر موجود ہیں، تو ایک تو یہ ہے موجود، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ اب یہاں پہ انسیکٹ کو جو ہے نا وہ پکڑ کے کھا رہا ہے۔ تو یہ درخت جو ہے نا یہ ایگریکلچرل فیلڈ میں لگا ہوا ہے۔ یہ وہاں آپ کو ہم نے سیڈلنگ بتائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں پہ یہ جو ہے وہ پودوں کو بتایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ خاص ایک فصل بتائیں گے۔ اس فصل کو ہم جو ہے وہ پیڈی کراپ کہتے ہیں سائنس کے اندر، اور عام زبان کے اندر اس کو ہم چاول کی فصل کہتے ہیں۔ تو پیڈی اس وقت کہتے ہیں جب یہ فصل لگی ہوئی ہوتی ہے اور چاول جو ہے چھلکے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور چاول اس وقت کہتے ہیں جب پیڈی کے اوپر سے، یعنی پیڈی کو اردو میں ہم دھان کہتے ہیں، دھان، ٹھیک ہے نا، اور سندھی زبان میں اس کو ساری کہتے ہیں۔ تو ساریوں جو ہے وہ جمع کا لفظ ہے، اور جو ساری ہے وہ سنگولر ورڈ ہے اس کا، تو اردو میں ہم اس کو دھان کہتے ہیں۔ یہ دھان کی فصل ہے۔ تو اس فصل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی میں لگائی جاتی ہے، اور پانی کے اندر اگتی ہے، اور پانی اس کے اندر کھڑا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کی اہمیت ہے، اور اس پانی کی وجہ سے پھر دوسرے مسائل بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، جو میں آپ کو ابھی اس ویڈیو کے اندر ذکر کروں گا۔ تو آپ توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں بھی، اور اس کو سمجھیں بھی، اور اس کے اندر کیا مسائل بیان کیے جا رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں۔ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے نا پہلے تو آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ فصل جو ہے وہ پانی کے اندر لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ پانی کھڑا ہوا ہے، اور پانی کے اندر یہ ایک پودا تنہا جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک پودا الگ لگا ہوا ہے، اور پانی کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ فصل جو ہے نا پانی کے اندر لگی رہتی ہے۔ یہ ایک پودا باقاعدہ لگایا جاتا ہے، یعنی اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کر اور وہ اس فصل کو لگاتے ہیں۔ یہ ابھی چھوٹی ہے، اور ابھی یہ جو ہے تقریباً جو ہے وہ 3 مہینے کی فصل ہے یہ، اور اس کے اندر یہ جو ہے چاول کی فصل جو ہے یہ لگی ہوئی ہے۔ ابھی اس کے اندر جو ہے وہ دانے نہیں بنے ہیں۔ تو یہ جو ہے پانی کے اندر لگی ہوئی ہے، تو اب پانی جو ہے نا اس سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اس پانی کے اندر مچھر جو ہیں ان کے بچے اس پانی کے اندر جو ہے وہ یعنی پیدا ہوتے ہیں، اور مچھروں کو انڈے دینے کے لیے پانی درکار ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پانی کے اندر جو ہے نا بہت سارے جو بھی قسم کے مچھر ہیں، ہمارے ہاں پاکستان میں 4 قسم کے مچھر ہیں، اور وہ 4 قسم کے جو مچھر ہیں وہ جو ہیں وہ اس پانی کے اندر پلتے ہیں، جس میں ہمارے پاس سب سے اہم جو ہے نا وہ کیولیکس ہے،
اور جس کو ڈرٹی واٹر ماسکیٹو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس کے اندر ایڈیز ماسکیٹوز ہو سکتے ہیں، اینوفیلیس عام طور پر اس کے اندر ہوتے ہیں۔ ایڈیز جو ہے وہ ڈینگی کاز کرتے ہیں، جبکہ جو اس کے اندر اینوفیلیس ہیں وہ ملیریا کاز کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ اس پانی کی وجہ سے یہ 3 قسم کے مچھر، اور چوتھا جو ہے نا اس کے اندر مینسونیا بھی ممکن ہے، وہ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے، چونکہ جہاں کیولیکس اور اینوفیلیس اور ایڈیز موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ جو ہمارے مینسونیا ہے چوتھی قسم، وہ بھی موجود ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا یہ فصل بہت اہم ہے، اور اس فصل کے اندر جو پیسٹ لگتے ہیں وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس فصل کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ بورر لگتا ہے۔ بورر جو ہے وہ جب اس کا سٹا نکل آتا ہے تو سٹا نکلنے کے بعد سٹا جو ہوتا ہے اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، تو اس سٹے کے اندر جو ہے نا اس کے اندر پھر یلو بورر ہوتا ہے، اور جو ہے وہ پنک بورر بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ جو ہے نا بوررز جو ہیں وہ اس کے سٹے کے اندر گھس جاتے ہیں، اور اس کا جو سٹا ہے جس میں دھان لگتی ہے، جس میں چاول لگتا ہے، تو وہ جو سٹا ہے وہ بیچ میں سے جو ہے نا سوکھ جاتا ہے، چونکہ اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں تو اس کا زائلم فلوئم جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سٹا پورا سوکھ جاتا ہے۔ جب سٹا پورا سوکھتا ہے تو اس میں جتنے چاول بننے تھے وہ نہیں بنتے، اور وہ سٹا سوکھ جاتا ہے تو چاول نہیں بنتے اس کے اندر، پھر یعنی اس کے اندر جو ہے نا وہ دانے نہیں بنتے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا پھر یہ فصل جو ہے نا تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اگر وہ یعنی جو بوررز ہیں وہ لگ جائیں تو اس سے جو ہے نا بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے نا ہاپرز ہوتے ہیں، لیف ہاپرز، جو کہ اس کے پتوں کو کھاتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے نا پتے اس کے جو ہے نا وہ کھا لیتے ہیں لیف ہاپرز، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے پتے کم ہو جاتے ہیں اور فوٹوسینتھسس کا عمل کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو پروڈکشن ہے، جو رزلٹ آنا ہے، جو دانے بننے ہیں وہ کم بنتے ہیں فوٹوسینتھسس کے کم ہونے کے باعث۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ فصل ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس میں یہ فوڈ کراپ کہلاتی ہے، چونکہ اس سے ہمیں جو ہے فوڈ حاصل ہو رہا ہے۔ چاول ہمارا فوڈ ہے، چونکہ ہماری جو غذا ہے وہ گندم پر ہے، جو پر ہے، اور چاول پر ہے، جوار و باجرے پر ہے۔ تو یہ جتنی فصلیں ہیں، جوار، باجرہ، مکئی، جو اور گندم اور یہ چاول، یہ سب کے سب فوڈ کراپ کہلاتی ہے۔ تو پاکستان کی بہت اہم کراپ ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس کا ایریا جو ہے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہاں پہ، کہ ایریا دیکھیں کہ یہ کتنی گرین کلر کی اور کتنے بڑے ایریے پر جو ہے نا یہ لگی ہوئی ہے۔ یہ ابھی صبح کا وقت ہے، اس وقت ہم لوگ نماز فجر کے بعد جو ہے نا یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، چونکہ اس وقت سکون ہوتا ہے، گاڑیوں کا شور نہیں ہوتا ہے، اور شور سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہم صبح کا وقت استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کا ایریا دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے، تو بہت بڑے ایریے پر یہ فصل لگائی جاتی ہے، اور اس میں آپ کو سفید رنگ کے پرندے بھی اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ سفید رنگ کے پرندے جو ہیں یہ بغلے کہلاتے ہیں، اور یہ بغلے جو ہوتے ہیں نا، یہ اس پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان مچھلیوں کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بغلے جو ہے نا اس پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں پکڑ کر کھا رہے ہوتے ہیں، اور ان پر ان کا گزارا ہوتا ہے۔ پھر یہ پرندے جو ہیں سفید والے پرندے بغلے جو ہیں، ان کو ہیرونز کہتے ہیں انگلش میں، یہ پھر درختوں کے اوپر جا کے گھونسلہ بناتے ہیں، اور وہاں پہ یہ انڈے دیتے ہیں اور ان کے بچے نکلتے ہیں۔ تو ان کے بچے درختوں پر پلتے ہیں، تو جہاں پر بھی فصل ہوتی ہے وہاں جو درخت ہوتے ہیں ان درختوں میں ان کے بچے پلتے ہیں بغلوں کے، اور پھر وہ بچے بڑے ہو کر وہ بھی اسی طرح سے پانی میں آتے ہیں، اور جب تک وہ بچے یعنی یہ سامنے دیکھیں کہ یہ اچھے خاصے ہمیں جو ہے نا 8-10 نظر آ رہے ہیں اس وقت، تو جب تک بچے درخت میں گھونسلوں کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ جو ہیں یعنی یہ بغلے جو ہیں وہ میل اور فیمیل جو ہے نا وہ مچھلیاں پکڑ پکڑ کے اور اپنے پوٹے میں رکھ کر اور پھر وہاں لے جا کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو بچے جب تک جو ہے وہ درختوں میں گھونسلوں کے اندر ہوتے ہیں اس وقت تک یہ ان کو وہاں لے جا کے کھلاتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ خود آ کر جو ہے نا فصلوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور وہاں مچھلیاں پکڑ کر کھاتے ہیں۔ یہ مچھلیاں جو ہے نا یہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ مچھلیاں جو ہیں جو اس پانی میں موجود ہوتی ہیں، اور اس میں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر خاص طور پر جو ہے نا کئی قسم کی مچھلیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں ہمارے پاس سپرین اسکارپیو موجود ہوتی ہے، جو کہ سپرین اسکارپیو جس کو پوپری سندھی میں کہتے ہیں، اور وہ مچھلی ہوتی ہے، اور اردو کے اندر ہم اس کو گلفام کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے نا اس کے اندر سنگھاڑا اور سنگاڑی
दोनों तरह सिंगारी और सिंगाड़ा दोनों तरह की मछलियाँ ही पाई जाती हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है ना वो जो सिंगारी है या सिंगाड़ा है उसको जो है ना मैक्रोनेस कहते हैं इंग्लिश में, और जो तीसरी किस्म की मछली इसके अंदर ज़्यादातर पाई जाती है वो शाकुर होती है, सोल भी कहते हैं, सिंधी ज़ुबान में उसको मुंडी कहते हैं, और साइंस की ज़ुबान में हम उसको ओफियोसिफेलस कहते हैं। तो ये मछलियाँ इस पानी के अंदर आम तौर पर पाई जाती हैं, और ये बुगले जो है ना उन मछलियों को पकड़ कर खाते हैं। तो अगर कोई अक्लमंदी अख्तियार करे, हमारे जो हारी हैं, किसान हैं, ये वर्कर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, ये अगर ऐसा करें कि अपनी इस एग्रीकल्चर फील्ड में कोई तालाब जो है ना वो साथ में एक बनाएं, और उस तालाब के अंदर जो है ना इनकी ये जो मछलियों के बच्चे होते हैं, ख़ासतौर पे सिप्रिन स्कॉर्पियो है, सिंगारी है, और जो ओफियोसिफेलस है, शाकुर जिसको हम कहते हैं, तो इनको जो है ना तालाब के अंदर अगर ये रख लें, इसके अंदर से वैसे भी आमतौर पर इसके अंदर पलती हैं, लेकिन बुगले उनको खाते रहते हैं। लेकिन जब हम तालाब बना लेंगे तो तालाब के अंदर पानी गहरा होता है, उसमें फिर बुगले उनको नहीं खा पाते, और वो 6 महीने में जो है ना वो छोटी छोटी मछलियाँ 6 महीने में आधा आधा किलो की हो जाती हैं, बाज़ 3 पाव की भी हो जाती है, और अगर थोड़ा ज़्यादा पूरा 1 साल गुजरे तो उसमें जो है ना वो 1 किलो की हो जाती है। तो आपको जो है ना एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर जो है वो जो है यानी मछलियाँ भी खाने को मिल सकती हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर वालों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हमारे किसानों को, हारियों को, और हमारे जो ओनर्स हैं इन फसलों के, जिनको हम वडेरे कहते हैं, नंबरदार कहते हैं, चौधरी कहते हैं, उनको भी चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें। तो ये फसल जो है ना इस वक्त हमने आपको दिखाई, इस वक्त हमने आपको पेस्ट नहीं दिखाए क्योंकि इसमें भी पेस्ट लगे हुए नहीं हैं, यानी इसके अंदर बोरर अभी जो है वो जो हैं वो लगे हुए नहीं हैं, अभी लीफ हॉपर इसके अंदर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। ये अच्छी फसल है, हेल्दी फसल है, और हेल्दी होने की एक दलील ये भी है कि इसके अंदर ग्रीनरी देखें आप कितनी सरसब्ज़ है, ये जो है ना बड़ी अहम है। देखें कितने सरसब्ज़ हैं, और सरसब्ज़ होने से इसकी दलील है कि इसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा मौजूद है, और क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल बड़ा बेहतरीन होता है। और यहाँ अभी बारिशों की मौसम है पाकिस्तान के अंदर, तो इस एतबार से जो है ये अभी ठंडा मौसम है, और इस वक्त आप देखें बादलों को भी देख सकते हैं हम लोग, ये बादल मौजूद है, इस वजह से सूरज हमें नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि अभी तकरीबन कोई 8:30 बजे का टाइम हो चुका है, तो सूरज अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये बादल मौजूद हैं। इसको हम अबर आलूद मौसम कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको क्लाउडी वेदर कहते हैं। तो ये क्लाउडी वेदर जो है ना इस वक्त मौजूद है, और इसमें ख़ास तौर पे आपको आज हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो धान की फसल यानी पैडी क्रॉप आपको बताई है, और इसके जो कंसर्न चीज़ें हैं वो आपको बताई हैं। तो मुझे यकीन है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप दूसरों को शेयर करें, दूसरों को भेजें, यानी अपने किसानों को, अपने हारियों को, अपने जानने वालों को जो कि इससे कंसर्न हैं, वडेरे हैं, ताकि वो इस वीडियो को सुनें और इसको समझें, और इसके जो फ़वाइद और अहमियत बताई गई हैं उससे वो भी वाकिफ़ हो सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।